بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنٹ 2020 سمیسٹر نمبر 8 کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کو کورونا جیسی موذی وبا سے بچانے میں بطور پڑھے لکھے فرد کے جتنا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار آپ ادا کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام ترجمہ کی جانے والی اور لکھے جانے والی داستانوں کا جائزہ لیا تھا۔ جس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں داستان لکھی جا رہی تھی اور ترجمہ کی جا رہی تھی، اسی عرصے میں فورٹ ولیم کالج کے باہر بھی داستان جو ہے وہ لکھی بھی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کی جا رہی تھی۔ اگر ہم فورٹ ولیم کالج سے باہر تخلیق ہونے والی ان داستانوں کا تذکرہ کریں تو ان میں سب سے اہم محمد عوض زریں کی نوطرز مرصع ہے۔ یہ کم و بیش وہی زمانہ ہے جب میر امن دہلوی باغ و بہار کو سلیس اردو میں منتقل کر رہے تھے۔ محمد زریں کی نوطرز مرصع کو پہلے فارسی سے اور بعد میں اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اسی زمانے میں رانی کیرتی اور کنور اودے بان کی داستان انشاء اللہ انشاء نے تخلیق کی۔ یہ دور جو فورٹ ولیم کالج سے شروع ہوتا ہے، سن 1800 سے لے کر 1820 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس 20 سالہ عرصے میں کل 18 داستانیں تخلیق کی گئیں یا تدوین کی گئیں یا ترجمہ کی گئیں۔ ان 18 داستانوں میں سے 13 داستانوں کا تعلق فورٹ ولیم کالج کے ساتھ ہے اور 5 داستانیں فورٹ ولیم کالج سے باہر تحریر و تالیف ہوئی۔ اسے ہم اردو داستان کا دوسرا دور قرار دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم اردو داستان کے تیسرے دور کی جانب آتے ہیں۔ یہ دور سن 1820 سے لے کر 1927 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے یہ پہلے دونوں ادوار سے زیادہ مؤثر اور زیادہ بھرپور ہے۔ اس دور کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں اردو داستان نگاری کے 2 اہم مراکز معرض وجود میں آئے، یعنی لکھنؤ اور رامپور۔ اس عرصے میں اردو داستان لکھنؤ میں اور رامپور میں بھی پوری توانائیوں کے ساتھ تخلیق کی جانے لگی۔ اس دور میں جتنی بھی داستانیں لکھی گئیں وہ اس وقت تک کی کل داستانوں سے تعداد میں بھی اور ضخامت میں بھی زیادہ اہم ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دور کو ہم 2 مقامات میں تقسیم کر سکتے ہیں، نمبر 1 لکھنؤ، نمبر 2 رامپور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے بعد ان 2 مراکز کے معرض وجود میں آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ
دہلی جو ہمیشہ بیرونی آوروں کا نشانہ رہا ہے، ان کا مرکز رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اندرونی خلفشاروں اور اندرونی سازشوں کا بھی ایک طرح سے ان کی زد میں رہا ہے۔ تو چونکہ دہلی مرکز حکومت تھا، دارالحکومت تھا، تو وہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی افتاد وارد ہوتی رہتی تھی۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، اسی عرصے میں کچھ اندرونی معاملات کی وجہ سے، کچھ سرکاری معاملات کی وجہ سے، کچھ حکومتی ترجیحات کی وجہ سے فورٹ ولیم کالج بھی اتنا سرگرم نہ رہا، اتنا مؤثر نہ رہا جتنا وہ اپنے قیام کے وقت تھا، اور یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید فورٹ ولیم کالج اب کچھ عرصے کے بعد بند ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تخلیقی اعتبار سے کام کی وہ رفتار نہ رہی جو اس سے پہلے تھی۔ لہٰذا ان دو وجوہات کی بنا پر جو اہل حرفہ تھے، جو اہل ہنر تھے، جو فنکار تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، داستان گو تھے، وہ دہلی سے اور کلکتہ سے دوسرے مقامات کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ تو اس وقت انہیں دو اہم مقام نظر آئے، ایک تو لکھنؤ اور دوسرا رامپور۔ لہذا اس زمانے کے جو داستان گو تھے، چونکہ ہمارا موضوع داستان ہے تو ہم داستان کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس زمانے کے جو داستان گو تھے وہ لکھنؤ میں اور رامپور میں ہجرت کر کے آنے لگے۔ داستان کے حوالے سے لکھنؤ کا باقاعدہ مرکز 1857 کے بعد قائم ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی نے دہلی میں جو آلات پیدا کر دیے، وہ باشندگان دہلی کے لیے، دہلی کے فنکاروں اور ادیبوں کے لیے بہت زیادہ نامساعد ہو گئے، اور ان کے لیے وہاں پہ رکنا، ان کے لیے وہاں پہ ٹھہرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، کیونکہ ان جو مسلمان تھے خصوصی طور پہ ان کے اوپر طرح طرح کے مقدمات قائم ہونے لگے۔ جنگ آزادی میں شرکت کے حوالے سے ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ بھی اس غدر میں یا اس جنگ آزادی میں اس میں شامل ہیں، کیونکہ مسلمان تو اسے جنگ آزادی کا نام دیتے تھے، لیکن انگریز سرکار نے اسے میوٹنی، بغاوت اور غدر کا نام دیا۔ تو چونکہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا جا رہا تھا، ہندوؤں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مسلمان ان کے حکمران ہیں یا انگریز، کیونکہ ان کے لیے تو صرف حکمران تبدیل ہو رہے تھے، لہذا انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو چونکہ انگریز براہ راست مسلمانوں سے، مغل بادشاہ سے اقتدار لے رہے تھے، چھین رہے تھے، لہذا وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ دوسری جانب چونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا جا رہا تھا اور انگریز ان سے اقتدار چھین رہے تھے، تو لہذا مسلمان بھی انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اور اس جنگ آزادی میں یوں تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے برابر کا حصہ لیا، وہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں، لیکن جنگ کے اختتام پر ہندو اپنے روایتی سازشی ذہنیت کی وجہ سے اور انگریزی تعلیم کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے وہ انگریزوں کے قریب ہو گئے، جبکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مخاصمت کا جو ایک رویہ تھا وہ قائم رہا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، ان کے اوپر جنگی مقدمات قائم ہوئے، انہیں پھانسی کی سزائیں دی گئیں، انہیں قید کی سزائیں دی گئیں، انہیں کالا پانی کی سزائیں دی گئیں،
ان کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور ان کے روزگار کے جو دیگر ذرائع تھے اور وسائل تھے جو انہیں بھی ان پر بہت زیادہ محدود کر دیا گیا، اس حوالے سے بھی ان کے لیے اتنی دشواریاں پیدا کر دی گئیں کہ مسلمان عمومی طور پہ اور فنکار خصوصی طور پہ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہے، لہذا انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہمیں اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ دہلی کے داستان گو اور دہلی کے اہل حرفہ جو ہیں وہ لکھنؤ اور رامپور میں ہجرت پر آمادہ ہوئے۔ تو یوں یہ دو اہم مرکز جو ہیں وہ قائم ہوئے اور 1857 کے بعد، خصوصی طور پہ لکھنؤ کا مرکز۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے پہلے یہاں یعنی لکھنؤ میں یا رامپور میں داستانیں نہیں لکھی جا رہی تھی۔ ہوا یہ کہ 1857 کے بعد یہاں پہ داستان گوئی کا یا داستان نویسی کا جو عمل ہے وہ تیز ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے یہاں پہ داستان لکھی نہیں جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی، لیکن اب یہ ہوا کہ اب یہ ان کا جو عمل تھا یہ پہلے کی نسبت زیادہ تیز ہو گیا۔ 1857 کے بعد، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1857 تک یہاں جو اہم داستانیں تصنیف ہوئیں، یعنی 1857 تک یہاں پہ جو اہم داستانیں تصنیف ہوئیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس میں ایک تو سید اعظم علی اعظم کا ترجمہ شدہ ایک قصہ ہے، قصہ سرور افزا، قصہ سرور افزا، ترجمہ سید اعظم علی اعظم۔ اسی طرح انوار سخیلی کا ترجمہ یہ کیا محمد ابراہیم بن ملک حسین خان۔ اسی طرح اس عرصے میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب تخلیق کی۔ اس عرصے میں الف لیلا کے مختلف ترجمے کیے گئے، ایک مشہور داستان الف لیلا، اس کے بھی بعض اہم ترجمے اسی زمانے میں ہوئے۔ نواب مرزا امان علی خان، نواب مرزا امان علی خان نے اس عرصے میں قصہ امیر حمزہ کا ترجمہ کیا۔ فسانہ عجائب کے علاوہ مرزا رجب علی بیگ سرور نے شگوفہ محبت کے نام سے بھی ایک داستان تصنیف کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دلی برباد ہوئی اور الحاق اودھ کے سبب لکھنؤ بھی اجڑ گیا، کہ ایک تو دلی کے لٹنے کا، برباد ہونے کا واقعہ، اور دوسرا انگریزوں کا جو اودھ کے ساتھ، ریاست اودھ کے ساتھ جو الحاق ہوا، اس کے گہرے اثرات لکھنؤ پر بھی پڑے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح دلی برباد ہوئی اسی طرح لکھنؤ بھی برباد ہو گیا۔ لہذا وہ داستان کو جو پہلے دلی سے لکھنؤ ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی، اور وہ داستان کو جو لکھنؤ میں موجود تھے وہ بھی، ان تمام داستان گو تخلیق کاروں نے اب رامپور کا رخ کیا اور یہ سب لوگ رامپور کی جانب ہجرت کر گئے۔ یوں رامپور اردو داستان گوئی کا ایک نیا مرکز بنا، ایک نئے مرکز کے طور پر ابھرا اور نمایاں ہوا۔
1858 میں لکھنؤ میں نول کشور پریس لگ چکا تھا، بلکہ اس کی بنیادیں پہلے رکھی جا چکی تھی، لیکن یہ باقاعدہ ابھی اس نے پرنٹنگ کا کام شروع نہیں کیا تھا۔ لیکن 1858 میں منشی نول کشور کا جو پریس ہے اس نے پرنٹنگ کا کام شروع کر دیا، جس کی بدولت لکھنؤ میں داستان گوئی ایک باقاعدہ ترقی یافتہ شکل اس نے اختیار کی۔ ترقی یافتہ اس اعتبار سے کہ پہلے جو فورٹ ولیم کالج میں جس طرح داستانیں لکھی اور طبع ہو رہی تھیں، اشاعت پذیر ہو رہی تھیں، تو اب اسی عمل کی بازیافت ہوئی 1858 کے بعد منشی نول کشور کے پرنٹنگ پریس کے وجہ سے، اور یہ داستان نگاری کا یا داستان نویسی کا ایک مرکز بنا۔ عزیز طلبہ، یہ دور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اسی دور میں داستان امیر حمزہ اور داستان بوستان خیال کے کئی ترجمے ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو داستان نویسی میں داستان امیر حمزہ ایک اہم داستان ہے، اس کے علاوہ بوستان خیال بھی ایک اہم داستان ہے۔ تو ان دونوں داستانوں کا کوئی ایک ترجمہ نہیں، بلکہ اس زمانے میں ان کے بہت سے تراجم ہوئے۔ ان کے علاوہ سروش سخن، جس کا ترجمہ سید فخر الدین نے کیا، اسی طرح فسانہ غوث شیخ محمد کریم اللہ غوث نے یہ کتاب مرتب کی، اسی طرح طلسم حیرت جسے منشی جعفر علی شیون نے تصنیف کیا، اسی طرح فسانہ دل فریب یہ منشی فدا علی ایش لکھنوی نے اسے مرتب کیا۔ تو یوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لکھنؤ میں اردو داستان نگاری کا یہ ایک اہم عرصہ ہے، جس میں کئی اہم داستانیں ترجمہ بھی ہوئیں، تصنیف بھی ہوئیں، اور ان کی بعض داستانوں کے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ حواشی بھی تحریر کیے گئے۔ یوں ان داستانوں نے اگر مکمل طور پر نہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے داستان نویسی کے جو ابتدائی قواعد و ضوابط تھے، یا داستان نویسی کے حوالے سے، یا داستان نویسی کی جو سائنس ہے اس حوالے سے کچھ اصول ان داستانوں میں ہمیں مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں رامپور کی داستانوں کی جانب۔ لکھنؤ کے اجڑنے کے بعد، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ لکھنؤ کے اجڑنے کے بعد داستان گویوں نے رامپور کی جانب ہجرت کی۔ یوں ہم سمجھتے ہیں کہ کلکتہ، اس کے بعد لکھنؤ، اور اس کے بعد رامپور اردو داستان کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ رامپور کے اس مرکز میں بے شمار داستانیں لکھی گئی، اور مخطوطوں کی شکل میں ان کی کاپیاں بھی تیار ہوتی رہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ داستانیں شائع نہیں ہو سکی۔ ان داستانوں میں سے بیشتر کے قلمی نسخے تو دستیاب ہوئے ہیں،
لیکن یہ داستانیں اشاعت پذیر نہیں ہو سکی۔ ان میں سے بہت کم داستانیں ایسی ہیں جنہیں اشاعت کا موقع ملا۔ اب اس کی وجہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، چونکہ جو پرنٹنگ پریس تھا وہ تو اس وقت تک مروج ہو چکا تھا اور مستعمل بھی تھا، لوگ اسے استعمال بھی کر رہے تھے، کتابیں چھپ بھی رہی تھیں، لیکن بظاہر اس کی کوئی بہت اہم وجہ سامنے نہیں آتی کہ یہ رامپور میں تخلیق کی جانے والی داستانیں اشاعت پذیر کیوں نہیں ہو سکی۔ البتہ ان داستانوں کے اگر خصائص دیکھے جائیں، ان کی خصوصیات کا تجزیہ کیا جائے اور ان داستانوں کے فنی محاسن کا یا داستان کے عناصر اور محرکات کا اور ان داستانوں کے موضوعات کو اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو ان میں کم و بیش وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو لکھنؤ کی داستان میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ داستانیں جو لکھنؤ میں معرض تحریر میں آئیں، ان داستانوں کے جو خصائص ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، کم و بیش وقی خصوصیات ہمیں ان داستانوں میں جو رامپور میں تخلیق ہوئی نظر آتے ہیں۔ رامپور میں تصنیف ہونے والی داستانوں میں بعض اہم داستانیں یہ ہیں۔ ایک تو ہے اس میں غلام علی عشرت کی تصنیف شدہ داستان سیر البیان۔ عزیز طلبہ، ایک تو آپ مثنوی سیر البیان سے یقیناً واقف ہوں گے، آپ نے ایم اے میں مثنوی سیر البیان کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ تو مثنوی سیر البیان کو نثر کے پیرائے میں داستان کی شکل میں غلام علی عشرت نے داستان سیر البیان کے عنوان سے تصنیف کیا۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ محمد عباس علی خاں بیتاب، صاحبزادہ محمد عباس علی خاں بیتاب، انہوں نے گلزار عشق اور بہار عشق کے نام سے دو داستانیں تصنیف کی۔ ان دونوں داستانوں کی خوبی یہ ہے، گلزار عشق اور بہار عشق، کہ ان میں گو ان کا موضوع عشق ہے، محبت ہے، لیکن اس میں بنام عشق جو داستان کے ہیرو میں بطور ہیرو جو خصوصیات ہیں ان کا بہت خوبصورت، بہت مؤثر بیانیہ ہے۔ ہیرو کو بہت جاہ و جلال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور ان داستانوں کے جو ہیرو ہیں وہ اپنے عشق کے اصول کے لیے اپنی زندگیوں کو جد و جہد پر آبادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو ذاتی خصائص ہیں بطور ہیرو کے وہ ان داستانوں میں زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ایک فرد زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس کا جذبہ عشق شاید پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بلبل نغمہ سنج، یہ بھی ایک داستان ہے جسے نواب محمد کلوے علی خان نے تصنیف کیا۔ نواب حیدر علی خان نے اسی زمانے میں ایک داستان تصنیف کی جس کا نام انہوں نے رکھا جادہ تسخیر۔ جادہ تسخیر، نواب حیدر علی خان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ادوار میں لکھی جانے والی داستانیں تمام کی تمام
तबाज़ाद नहीं हैं। इनमें से बाज़ दास्तानें तो तबाज़ाद हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो हैं वो तबाज़ाद नहीं हैं। इनमें से कुछ जैसा कि आपको मालूम है कि वो फ़ारसी से तर्जुमा हैं, कुछ संस्कृत से तर्जुमा हैं, और कुछ मुरतबा हैं, और कुछ ही हैं जो तबाज़ाद हैं। अगर हम इन तमाम दास्तानों के जो तबाज़ाद हैं या जो तबाज़ाद नहीं हैं, इनके माखज़ात का जायज़ा लें। माखज़ात से मुराद ये कि अगर हम ये देखें कि ये दास्तानें कहाँ से अख़ज़ की गई, कहाँ से इनका इब्तदाई मवाद लिया गया, कहाँ से तर्जुमा की गई, तो हमें पता चलता है कि ये इनका कोई एक मंबा नहीं है, इनका कोई एक माखज़ नहीं है, बल्कि इन तमाम दास्तानों के जो माखज़ात हैं वो मुख्तलिफ़ नोयत के हैं। मसलन एक बात जो वाज़े तौर पे हमारे सामने आती है अवली तौर पे, वो ये है कि इन तमाम दास्तानों के माखज़ात जो हैं वो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत दास्तानें हैं। यानी इन दास्तानों को किसी न किसी हवाले से अरबी दास्तानों से या फ़ारसी दास्तानों से या संस्कृत दास्तानों से, या तो इनके बुनियादी जो ख़याल है वो अख़ज़ किया गया, बुनियादी मवाद वहाँ से लिया गया, या पूरी की पूरी दास्तान को इन तीनों ज़ुबानों की दास्तानों में से किसी एक ज़ुबान की दास्तान से तर्जुमा कर लिया गया। इसी अरसे में एक अहम बात यह है कि इनमें से बाज़ दास्तानें ऐसी भी हैं जो अंग्रेज़ी से तर्जुमा शुदा है। यानी इन दास्तानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान से ये उर्दू में तर्जुमा हुई या फ़ारसी में तर्जुमा हुई, यानी इनका जो असल मंबा है वो अरबी, फ़ारसी या संस्कृत नहीं बल्कि अंग्रेज़ी दास्तानें हैं जो तर्जुमा हुई, और उनसे भी इस्तिफ़ादा किया गया, उन्हें भी उर्दू दास्तान के लिए इस्तेमाल में लाया गया। इनमें से बाज़ दास्तानें ऐसी हैं जो शुरू तो हुई तर्जुमे से, यानी अरबी ज़ुबान के तर्जुमे से या फ़ारसी ज़ुबान के तर्जुमे से या संस्कृत दास्तान के तर्जुमे से, लेकिन उनकी इब्तदा, उनका आगाज़ जो है वो तो तर्जुमे से होता है, लेकिन इख्तिताम तसनीफ़ पर होता है। मुराद ये कि दौरान तर्जुमा निगार ने अपने तख़य्युल से भी काम लेना शुरू किया, वो अपने तख़य्युल को भी बरूए कार लाए, और उनके अंदर जो दास्तान गोई का उनसर मौजूद था, जो सलाहियत मौजूद थी, दास्तान को नहायत ख़ूबसूरती से, नहायत गैर महसूस तरीके से वो तर्जमे को ज़ाती तसनीफ़ की तरफ ले आए। इनमें से बाज़ दास्तानें ऐसी हैं जो उर्दू की मशहूर मसनवियों से माखूज़ हुई, उनसे इन्हें मुरतब किया गया। यानी मसनवी जैसा कि आप जानते हैं नज़्म की सूरत में होती है, मंजूम होती है, तो उन्होंने इन मंजूम दास्तानों को, मसनियों की सूरत में पाई जाने वाली इन दास्तानों को मंसूर सूरत में दास्तान की शक्ल दी। बाज़ दास्तानें ऐसी हैं जो उर्दू की दास्तानों ही की एक नज़रसानी शुदा शक्ल हैं। फिर वो दास्तानें जो तबाज़ाद हैं, इनमें मुख्तलिफ़ दास्तानों के अज्जा जमा करके उन्हें एक नई तरतीब दी गई, और यूँ ये दास्तानें जो हैं ये तबाज़ाद तो हैं, लेकिन इनके अंदर भी
بعض دیگر داستانوں کے اجزاء جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یعنی یہ پورے طور پہ تبازاد نہیں، اپنے تخلیقی اسلوب کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، کرداروں کے اعتبار سے تو یہ تبازاد ہیں، لیکن کہانی کی نوعیت کے اعتبار سے یہ مکمل طور پر تبازاد نہیں ہیں، کیونکہ کہانی کے اجزاء میں دیگر داستانوں کے اجزاء بھی ان میں پائے جاتے ہیں. ان داستانوں کی زبان و بیان کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. وہ داستانیں جو فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام تخلیق، تصنیف یا ترجمہ ہوئی، ان کی زبان جو ہے وہ نہایت درجہ سادہ، سلیس اور آسان ہے، اور اس میں ان تمام اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو جان گلکرسٹ کرائسٹ نے وضع کیے تھے ترجمے کے حوالے سے. لکھنؤ اور رامپور میں تخلیق کی جانے والی داستانیں واضح طور پہ ان کی زبان و بیان، ان کا اسلوب جو ہے وہ مختلف ہے، اور اس میں ایک لکھنوی تکلف جو لکھنؤ کی سماجی اور معاشرتی زندگی کا حصہ تھا، اور جو ان کی روزمرہ زندگی میں در آیا تھا، جو ان کی زبان میں روزمرہ کی گفتگو میں بھی جو ایک تکلف اور دکھاوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ تکلف، یہ مسجع و مکفّع انداز ہمیں لکھنؤ اور رامپور کی داستانوں میں ہمیں نظر آتا ہے. عزیز طلبہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ داستانیں زوال آشنا کیسے ہوئیں؟ یعنی اردو میں داستان گوئی جو ایک زمانے میں اس عروج پر تھی، وہ کیسے زوال آشنا ہوئی، اور کیوں لوگوں کی دلچسپی داستان کے ساتھ رفتہ رفتہ ختم ہونا شروع ہو گئی؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ داستان گو حضرات کے جو سرپرست تھے وہ تھے بادشاہ، دربار. جوں جوں دربار اور دربار سے منسلک ادارے ختم ہونا شروع ہوئے، اجڑنا شروع ہوئے، معدوم ہوئے، تو ان داستان گو حضرات کے جو سرپرست تھے ان کے سر پر سے ہاتھ اٹھا، اور یوں وہ بھی داستان سے کنارہ کش ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ گوشہ گمنامی میں چلے گئے. ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر میں صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہوئی. ایک بدلتی ہوئی زندگی میں تقاضے بھی بدل گئے. زمانہ قیامت کی چال چلنے لگا. جاگیردارانہ اور زرعی دور سے زندگی صنعتی دور کی جانب منتقل ہونا شروع ہوئی. سائنسی ترقی نے تعطل پرستی اور حقیقت پسندی کو رواج دیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کا شعور اور لوگوں کی سوچ کے دائرے بھی تبدیل ہوئے. اب لوگوں کو تخیلاتی زندگی میں وہ دلچسپی نہ رہی جو انہیں ایک حقیقی زندگی میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ ایک بڑا سبب بنا اس عہد کا. پھر یہ بھی ہوا کہ زرعی دور کی جو مصروفیات تھیں ان کی نوعیت کچھ اور تھی. اس میں انسانوں کے پاس وافر وقت تھا، فراغت کا وقت زیادہ ہوتا تھا، جبکہ صنعتی دور میں زندگی کا پہیہ زیادہ تیزی سے گھومنے لگا. اب فراغت کا وقت معدوم ہوا، لوگوں کے پاس
اتنا وقت نہیں رہا کہ وہ طویل داستانیں سننے کے لیے راتوں کو جاگتے یا طویل داستانیں پڑھنے کے لیے وہ وقت نکال سکتے. تو مصروفیات نے سوچوں کے داروں کو، مشاغل کو اور انسانی دلچسپیوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا. اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ بر صغیر میں پیدا ہونے والی سیاسی ہلچل جو تھی اس نے بھی یہاں کے سماجی ڈھانچے کو، یہاں کے تہذیبی ڈھانچے کو، یہاں کے تخلیقی ڈھانچے کو تبدیل کر کے رکھ دیا. تخلیق کے دائرے تبدیل ہونے لگے. داستانوں کی جگہ ناول نے لے لی. ناول چونکہ انسانی زندگی کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا تھا، انسانی مسائل کو زمینی سطح پر سمجھتا تھا، زمینی سطح پر زیر بحث لاتا تھا. اس زمین پر بسنے والے لوگوں کے مسائل کو اسی زمین پر رہ کر حل کرنے کی کوشش کرتا تھا. لہذا انسان کو داستان کی نسبت اس تخلیق میں زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی، زیادہ مزہ آنے لگا جو اس کے مسائل کو براہ راست زیر بحث لاتا تھا، اور یہ تخلیق ناول تھی. تو یہ جو توجہات کے دائرے تبدیل ہوئے، یہ کسی نہ کسی صورت میں داستان کے زوال کا سبب بنے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داستان کے زوال کے ساتھ ہی ناول ایک پسندیدہ صنف کے طور پر ہمارے سامنے آیا، اور رفتہ رفتہ ناول نے اپنی جگہ بنائی اور داستان جو ہے وہ معدوم ہوتی گئی اور پھر ختم ہو گئی. عزیز طلبہ، آج کے لیے بس اتنا ہی. باقی باتیں ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے. آپ جیتے رہیے، بہت خوش رہیے. اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب کا بہت دھیان رکھیے گا. السلام علیکم.